چلیں سیدھے اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے واقعے کو سمجھنے جا رہے ہیں جو دلوں کو ہلا دینے والا ہے۔ نبوت کے 10ویں سال کا تصور کریں، مکہ میں مخالفت اپنے عروج پر تھی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے استقامت، صبر اور ہمت کی ایک بالکل نئی اور لازوال تاریخ رقم کر دی۔ ذرا اس وقت کے حالات کا اندازہ لگائیں۔ مکہ میں مخالفت شدید ترین ہو چکی تھی، بائیکاٹ کا دکھ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا صدمہ۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ یہ مکہ سے تقریباً 60 میل دور ایک بڑا شہر تھا جہاں قبیلہ ثقیف آباد تھا۔ ذرا سوچیں، 60 میل کا یہ طویل اور کٹھن پیدل سفر۔ اس مشکل سفر میں آپ کے وفادار ساتھی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے، اور مقصد صرف اور صرف طائف والوں کو امن اور اسلام کی دعوت دینا اور ایک نئی امید کی تلاش تھا۔ اب یہاں جو چیز سب سے زیادہ غور طلب ہے وہ دو بالکل مختلف رویوں کا واضح تضاد ہے۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی مخلصانہ اور پرامن دعوت تھی، اور دوسری طرف طائف کے سرداروں یعنی عبد یالیل اور اس کے بھائیوں کا انتہائی مغرورانہ رویہ۔ انہوں نے نہ صرف اس پیغام کو ٹھکرایا بلکہ نہایت تکبر کے ساتھ تانے دیے اور مذاق اڑایا۔ ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کیا اللہ کو اس کام کے لیے کوئی اور آدمی نہیں ملا تھا۔ یہ واقعی ایک انتہائی تلخ رویہ تھا۔ اور پھر حالات تیزی سے بگڑنے لگے۔ سرداروں نے صرف انکار پر اکتفا نہیں کیا بلکہ شہر کے اوباشوں، غلاموں اور لڑکوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ ہے جسے سن کر آج بھی دل دہل جاتا ہے۔ اس ہجوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پر اس قدر پتھراؤ کیا کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ ان شرپسندوں نے طائف سے باہر 3 میل تک مسلسل تعاقب کیا۔ پنڈلیاں اس قدر زخمی ہوئیں کہ مبارک جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ اس شدید جسمانی اذیت اور ذہنی تکلیف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ایک رئیس عتبہ بن ربیعہ کے ایک باغ میں پناہ لی، اور یہیں پر ایک بے پناہ جذباتی استقامت کا منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس عالم بے بسی میں باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ کر آپ نے اللہ کے حضور ایک ایسی دعا کی جو سیدھی دل میں اتر جاتی ہے۔ اس دعا میں اپنی بے بسی اور کمزوری کا اظہار تھا، اور صرف اللہ کی مدد اور نگہبانی کی طلب تھی۔ یہ ایک انتہائی جذباتی لمحہ تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ گھپ اندھیرے میں بھی روشنی کی کوئی نہ کوئی کرن ضرور ہوتی ہے۔ عتبہ نے عربوں کی مسافر نوازی کے رواج کے تحت اپنے ایک عیسائی غلام عداس کے ہاتھ انگوروں کی ایک رکابی بھیجی۔ عداس کا تعلق نینوا سے تھا۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور آپ کی باتیں سنی تو وہ فوراً حق کو پہچان گیا۔ اس نے اسی وقت آپ کے مبارک ہاتھوں کو چوما اور اسلام قبول کر لیا۔ دکھ اور تکلیف کی اس گھڑی میں یہ ایک بہت بڑی روحانی تسلی تھی۔ اور حیرت انگیز واقعات کا سلسلہ یہیں نہیں رکا۔ طائف سے واپسی کے سفر پر مقام نخلا پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تو جنات کی ایک نادیدہ جماعت نے وہ تلاوت سنی۔ وہ اس الہی کلام سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ بظاہر انسانوں نے ٹھکرا دیا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ ایک اور غیر متوقع اور عظیم الشان تسلی تھی۔ اب ہم اس پورے سفر کے سب سے عظیم اور دل کو چھو لینے والے پہلو کی طرف آتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اس شدید ترین تکلیف کی حالت میں ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے آ کے یہ پیشکش کی کہ اگر آپ حکم دیں تو طائف کے دونوں پہاڑ ان لوگوں پر گرا دیے جائیں تاکہ یہ سب فنا ہو جائیں۔ لیکن قربان جائیے اس رحمت العالمین پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام کے بجائے رحمت کا راستہ چنا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، مجھے امید ہے کہ اگر یہ لوگ اسلام نہ لائے تو ان کی اولاد ضرور خادم اسلام بنے گی۔ یہ صبر اور درگزر کی ایک بے مثال چوٹی ہے۔ ظاہر ہے طائف کے اس واقعے کے بعد مکہ میں واپس داخل ہونا بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ مکہ کے سرداروں نے پناہ دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ بالآخر ایک شخص مطعم بن عدی جو کہ اس وقت کافر تھا، وہ عربی شرافت کے جذبے کے تحت سامنے آیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لیا۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ مطعم کے بیٹے ننگی تلواریں لے کر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت طواف کر سکیں اور اپنے گھر پہنچ سکیں۔ اس تمام سختی اور طوفان کے گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بے پناہ روحانی اور جذباتی تسلیاں عطا فرمائیں۔ اسی سال شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نئی شروعات ہوئی جب آپ کا نکاح حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، اور پھر تاریخ کا وہ عظیم ترین اور لاجواب واقعہ پیش آیا جسے ہم اسراء اور معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سفر میں آپ کو وہ روحانی بلندی اور الہی قربت عطا کی گئی
جس کی کوئی اور مثال مل ہی نہیں سکتی۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ آج کے دور میں اس واقعے سے کیا سبق سیکھا جا سکتا ہے۔ جب کبھی عوامی مخالفت یا مشکل حالات کا سامنا ہو تو گالیوں اور توہین کا جواب ہمیشہ صبر اور تحمل سے دیا جانا چاہیے۔ یاد رکھیں، مشکلات میں بھی نادیدہ برکات موجود ہوتی ہیں، بالکل عداس اور جنات کے واقعے کی طرح، بس انہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی بات، انسانوں سے کبھی امید نہیں ہارنی چاہیے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی آنے والی نسلوں سے امید وابستہ کی، ہمیں بھی اپنی جذباتی استقامت کو ہر حال میں برقرار رکھنا چاہیے۔ ذرا سوچیں، اگر آج روزمرہ کی زندگیوں میں اور مشکل ترین حالات میں بھی انتقام کے بجائے رحمت کا یہ راستہ اختیار کر لیا جائے تو یہ دنیا کتنی خوبصورت اور پرامن بن سکتی ہے۔ آج کے اس سیشن میں شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ اسلامی تاریخ کے ایسے ہی مزید بصیرت افروز واقعات جاننے کے لیے چینل دارالحکمہ کی دیگر پیشکشیں ضرور دیکھیں۔ علم اور آگاہی کے اس شاندار سفر میں یوں ہی جڑے رہیں۔